الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين اما بعد. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مباحث علمیہ کا آغاز ہو چکا ہے. آج اس کی دوسری نشست منعقد ہونے جا رہی ہے. جس کتاب کی آج تلخیص پیش کی جائے گی وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان 8 عظیم الشان خطبات پر مشتمل ہے جو خطبات مدراس کے نام سے معروف ہے، جس کے لیے میں بحیثیت مساہم برادرم محمد فائز کو دعوت سخن دیتا ہوں. موصوف تشریف لائے اور اپنا حاصل مطالعہ پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. مشفق و مربی استاذ محترم اور عزیز رفقا، آج میں اس بارونق محفل میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معناس کتاب خطبات مدراس پر تبصرہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات، گلشن اسلام جس پھول سے مہک رہا ہے وہ پیغمبر خدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کی حیات سے ہر مسلمان کو روشناس کرایا جائے. انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے ہر مصنف نے اپنے اپنے زمانے کی ضرورت اور حالات کو پیش نظر رکھا اور کتابیں مرتب فرمائیں. اس لیے ہر کتاب ایک جداگانہ افادیت اور ہر کتاب ایک مخصوص خصوصیت کی حامل ہے. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب خطبات مدراس بھی ہے. خطبات مدراس علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے 8 دلکش خطبات کا مجموعہ ہے. اس کتاب کا پہلا ایڈیشن سن 1926 عیسوی کو شائع ہوا اور اس کے بعد ضرورت کے تحت وقتاً فوقتاً اس کے جدید ایڈیشن منظر عام پر آتے رہے اور ماضی قریب میں اس کا ایک اور ایڈیشن دارالسلام کی جانب سے 2016 عیسوی میں شائع ہوا. اس کتاب کا یہ ایڈیشن 210 صفحات پر مشتمل ہے. یہ خطبات اسلامی تعلیم انجمن کی فرمائش پر 1926 عیسوی میں اکتوبر اور نومبر کے دوران لالی ہال میں کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. ان خطبات کا ہدف اول یہ تھا کہ عصری مدارس و کالج کے طلبہ بھی سیرت محمدی سے واقف ہو جائیں، کیونکہ امریکن عیسائی کی تحریک کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی عیسائی فاضل حضرت مسیح علیہ السلام اور مسیحی مذہب کے متعلق بڑے ہی دلکش انداز میں چند خطبات پیش کرتا تھا اور انہیں بڑے شوق سے سنا بھی جاتا تھا. یہ دیکھ کر چند مخلص دانشمند حضرات میں بھی یہ فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان نوجوان طلبہ کے لیے مسلمانوں کی معتبر شخصیات کی جانب سے اس قسم کی پیشکش کی جائے. چنانچہ اس سنہری کڑی کے آغاز کے لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا. ان خطبات میں سید صاحب نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے مقابلہ و موازنہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمقابل دوسرے انبیاء کے امت مسلمہ کے لیے کامل آئیڈیل ثابت کیا ہے، جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت درست بھی ہے. یہاں یہ بات قابل غور رہے کہ یہاں جو موازنہ کیا گیا ہے وہ دائرہ اسلام کے لحاظ سے کیا گیا ہے، ورنہ ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی امت کے لیے اکمل رہے ہیں. سید صاحب نے اس کتاب کے ذریعے بتایا ہے کہ کسی انسان کو آئیڈیل یا نمونہ بننے کے لیے 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1 تاریخیت، یعنی جو حالات اور سوانح پیش کیے جائیں وہ مستند دلائل سے ثابت ہوں. نمبر 2 کاملیت، یعنی جس کو ہم آئیڈیل بنا رہے ہیں اس کے تمام واقعات سے باخبر ہوں. نمبر 3 جامعیت، یعنی مختلف طبقے کے مختلف لوگوں کو اپنی ہدایت کے لیے جس مطلوبہ آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ جامعیت اس ایک آئیڈیل میں موجود ہو. نمبر 4 عملیت، یعنی جو شخص یہ تعلیم دے رہا ہے خود اس کا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو.
الغز یہ کتاب سلیس زبان اور عمدہ اسلوب کے ساتھ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلکش مجموعہ ہے۔ اس کتاب سے ہر کس و ناکس کو خاطر خواہ فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن خصوصاً یہ طلباء اور ملت کے نوجوانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے بھی عمدہ اسلوب اور الفاظ کا ذخیرہ حاصل ہوا اور تعبیرات و اصطلاحات میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و اطوار اور اخلاق و فضائل کے اعتبار سے جو اشکالات ذہنوں میں گردش کرتے ہیں ان کا مستند دلائل سے بڑے ہی عمدہ اسلوب میں جواب حاصل ہوا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جداگانہ اسلوب یعنی موازنہ و مقابلے میں سمجھنے کا موقع ملا، جو عوام کی تفہیم کے لیے بھی کارآمد ہے۔ اب میں انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔